گھر والوں نے پہلے تو پریشرائز کر کے نا پڑھائی نہیں کرنے دیتے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے, لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے, کہتے ہیں پڑھ کے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے, آگے گھر ہی سنبھالنا ہے, تو اسٹڈی نہیں کر سکی. ظاہر سی بات ہے, عورت کو پتہ چل جاتا ہے جو چیٹی کر رہا ہے. دیکھیے میرا ماننا ہے کہ اگر لڑکی لو میرج کرنا چاہ رہی ہے, انٹرسٹیڈ ہے لو میرج میں, تو کائنڈلی وہ اپنے گھر والوں سے ضرور شیئر کرے ہر بات, کیونکہ ماں باپ جو کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی کرتے ہیں. میرے ماں باپ نے جو میرے حق میں کیا وہ بہتر تھا. میں کم عمر میں تھی, میری مطلب اتنی نہیں عقل سے مجھے چمک رہی, میں نے غلط اسٹیپ لیے ہیں, غلط کام کیے ہیں, جن کا نتیجہ میں بھگت رہی ہوں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ میں تنہا ہوں. جیسے کہ اگر لڑکی کا کچھ ہو جائے تو وہ مانتی نہیں ہے کہ میرا قصور نہیں ہے, وہ مرد کو بلیم کرتی ہے, مرد عورت کو بلیم کرتا ہے. یہ بلیم ہی اور اس ریلیشن کو لے ڈوبتا ہے. اور حالانکہ ہماری رات کو بھی ہماری چائے پہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی, تو میں اس پوائنٹ پہ تھا, میں نے کہا کہ جب تک ذہنی ہم آگے نہیں ہے کہ دونوں طرف سے محبت نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ہوتی. وہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار نہیں, ون سائیڈڈ لو بھی ہوتا ہے, آپ نے اس بارے میں کرے ہوتا ہے. وہ تو یہ مین چیز بھی یہی آتا ہے کہ لڑکی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی, ہاں کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں یہ تو کوئی حل نہیں ہے, آپ نے بلاک کر دی ہے اور بات ختم ہو گئی ہے. نہیں تو لڑکی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لڑکوں کے ساتھ ظاہر وہ بھی کسی ماں کا لال ہے, اور یہ جو میسج یہ کیوں ہو رہے ہیں پھر جب آپ پیار نہیں کرتی, بات مطلب کوئی پریشرائز کر رہا ہے آپ کو بات کرنے کے لیے. انسان اگر دل کا اچھا ہے نا تو شب و صورت کا ہمیں چاڑ ڈالنا ہے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیسٹ سیریز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باہمت اور پر اعتماد لڑکی. چلتے ہیں ان سے مزید کوشچنس کرتے ہیں. اور کیا کبھی آپ کو ایک ایسا وقت لگا ہے کہ جب آپ کا دل چپ چاپ رو رہا ہو اور آپ بول نہ سکے؟ میکسیمم یہ تب ہوتا ہے نا جب آپ بہت زیادہ سیڈ ہو اور آپ کے سپورٹ میں کوئی بندہ نہ ہو, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ بات شیئر کر سکیں. تو تب ہوتی ہے یہ نا کہ اکیلے میں رونا, کسی سے بات نہ نہیں. تبھی کہتے جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا, بالکل وہ ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ جو زمانے کی ٹھوکر ہوتی ہے نا وہ کھا کھا کے بندے کو اتنی عقل آئی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جلدی کسی پہ ٹرسٹ کرتا زیادہ. جب آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا, پھر آپ نے ایک پر اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے کانفیڈنٹ رکھا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں؟ یا ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کی پیچھے عورت ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہو. تو میرے پیچھے بھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, ان کی مجھے کافی سپورٹ ہے, کافی ہیلپ بھی کرتے ہیں وہ میری, مطلب یعنی وہ میرے فیوچر ہسبینڈ ہی کہہ رہے ہیں آپ مجھے نا. تو بس کچھ گھر کے گھریلو معاملات ہیں جس وجہ سے ابھی تک ہم شادی نہیں کر سکے, یا کوئی نہیں بن جا ابھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے. وہ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, ہمارا چاہیں بھی دعا کرے گا آپ کے لیے. اچھا, ایک ماں بیٹی یا بیوی ہونے کے ناطے آپ نے کون سا دکھ سب سے زیادہ؟ سب سے پہلے تو میں بیٹی ہونے کے ناطے گھر والوں نے پہلے تو پریشرائز کر کے نا پڑھائی نہیں کرنے دیتے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے, لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے, کہتے ہیں پڑھ کے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے, آگے گھر ہی سنبھالنا ہے, تو اسٹڈی نہیں کر سکی. تو سب سے بڑا تو یہ اس کے بعد بیوی ہونے کے ناطے جو میں نے سب سے بڑا دکھ تھا یہ ہوتا ہے عورت کے لیے کہ نا جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لوگ ہوتی ہیں اور وہ باہر اوروں میں انٹرسٹیڈ ہو, تو تب یہ ٹائم ذرا نا بہت مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے. وہ ٹائم میں نے دیکھا تھا جس وجہ سے میں نے اپنے ہسبینڈ سے پیار کر دی تھی. ایک نارمل ایک آدمی اگر وہ اپنی وائف کو یا اپنی دیکھیں جب وہ ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیٹ کر رہا ہے, وہ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دیتا, سارا ٹائم اسپینڈ کرتا, بار بار پہ لڑائی جھگڑا بہانا, گھر خرچ نہ دینا, بچوں کا دھیان نہ رکھنا, تو ظاہر تنگ آ کے عورت ایسا ہی لیتی جو کہ میں نے نہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ایک جو شخص ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ میں چاہتی ہوں جو بھی ہو بس نا وہ اپنی وائف کے ساتھ لڑے ہو. مین چیز جو ہے نا لوئلٹی شکل صورت میٹر نہیں کرتی؟ نہیں, یہ نہیں میٹر کرتی. انسان اگر دل کا اچھا ہے نا تو شکل صورت کا ہمیں چاڑ ڈالنا ہے. عورت کے حق میں ایک ایسی کیا چیز ہے کہ اس کو خاموش ہی کر دیا جاتا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ اس کو ملنے چاہیے,
یہ کافی مدد کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے حقوق جو ہیں پورے نہیں دیتے ہیں. یہ آخرت میں بھی اس چیز کا حساب ہونا ہے کہ یہ سب کو چاہیے کہ عورت کا حق نہیں رکھنا چاہیے، انہیں دیں، ان کی سپورٹ کریں، نہ کہ ان کے خلاف کھڑے ہوں باقی لوگ کے لیے. کہ 99.9% جو بندے ہیں عورت کو عورت نظر سے دیکھتے ہیں، جس وجہ سے امن سکون نہیں ہے اور عورت کو چپ کروایا جاتا ہے، عورت کو شہر نہیں لے سکتی. جو بھی یہ نہیں ہوتا، یہ غلط چیز ہے. عورت کو شہر لینا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جو بھی اس لائف میں چل رہا ہے شہر لینا چاہیے. اچھا، آپ نے سب سے بڑی قربانی کس کے لیے تھی اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قربانی کیوں دی اور کیا وجہ؟ یہ سوال بھی سوال نہیں ہے یار میرے پاس. یہ پاسٹ میں نے ایک قربانی دی تھی کسی انسان کے لیے کہ میں اس کے ساتھ بہت لوئل تھی، اور مطلب میں نا 2-3 بندوں نے مجھے چیٹ کیا ہے، جس کے بارے میں نا کسی پہ یقین نہیں کری تھی، اور میں نے اس کو شادی کا پلان نہیں بنایا. تو میں نا دل بھر گیا کہ شادی کرنی نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے شہر لینا ہے، خود کچھ کرنا ہے. اپنے بچوں کی ڈھال میں خود بننا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ کل کلاؤں کو میرے بچوں کی کھانے دے یا ایسی ویسی بات ہے، کل کلاؤں کو میری اولاد مجھ سے نفرت کرے. وہ ٹائم میرے لیے سب سے برا ہوگا جب میری اولاد میرے لیے ہوگی. اچھا، اگر ایک لڑکی ہے وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، دیکھیے میرا ماننا ہے کہ اگر لڑکی لو میرج کرنا چاہ رہی ہے، انٹرسٹیڈ ہے لو میرج میں، تو کائنڈلی وہ اپنے گھر والوں سے ضرور شیئر کرے ہر بات، کیونکہ ماں باپ جو کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی کرتے ہیں. میرے ماں باپ نے جو میرے حق میں کیا وہ بہت بہتر تھا. میں کم عمر میں تھی، میری مطلب اتنی نہیں عقل سے مجھے چمک رہی میں نے غلط اسٹیپ لی ہے، غلط کام کیے ہیں، جن کا نتیجہ میں بھگت رہی ہوں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ میں تنہا ہوں، اور اکثر میں نا رات میں تحفہ رکھتا ہے، میرا دل ڈر رہتا ہے. میں روتی ہوں کہ کاش میرے پاس ماں باپ میری فیملی ہوتی تو مجھے نہیں دن دیکھنا پڑتا. کہ کبھی آپ کو کسی نے احساس دلایا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بس جو ہے ادھر ہی رہیں، آپ خاموش رہیں، جو ہو رہا ہے مقدر ہے، نصیب ہے؟ ہاں بالکل، یہ بات نا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں خود کو موو آن کرنا چاہتی ہوں کہ میں کچھ بنوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اپنا کچھ خیال کروں. تو لوگ مجھے یہی احساس دلواتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایک مدر ہیں اور گھر تک ہی محدود رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں. بس پریشرائز کرتے ہیں لوگ، کریکٹر پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. مین چیز جو آ جاتی ہے نا کریکٹر کا، جو سب سے قیمتی چیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور بات جب بچوں کی آتی ہے نا، تب تو عورت نہیں پیچھے رکھتی، وہ کچھ نہ کچھ بن کے دکھاتی ہے. وہ اپنے لیے خیال لیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے لیتی ہے. دیکھیں، معاشرے کے اندر مرد ایک اپنی سائڈ پہ اور عورت ایک اپنی سائڈ پہ، ایک ان کی داستان ہے، کتاب ہے. مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے عورت نے چھوڑ دیا تھا، تو میں اس کے لیے آج بھی میں ویٹ کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں اور مجھ میں کیا کمی تھی. اور عورت یہ کہتی ہے کہ مرد نے میرے ساتھ غلط کیا. کیونکہ آج بھی آپ کے سامنے ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہ لڑکوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ان کے لیے محبت کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس چیز کو زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں، وہ کہاوت آپ نے پنجابی کی سنی ہوگی کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ نہ لگتی. بالکل ایسے ہی ہے، قصور کچھ عورت کا ہوتا ہے، کچھ مرد کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. جو کہ جیسے کہ اگر لڑکی کا کچھ ہو جائے تو وہ مانتی نہیں ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، وہ مرد کو بلیم کرتی ہے، مرد عورت کو بلیم کرتا ہے. یہ بلیم ہی اور اس ریلیشن کو لے ڈوبتا ہے. دونوں ہی مطلب خطا کھا جاتے ہیں اس چیز سے اور علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں پچھتایا کیا کریں. تو اسٹرانگ ریلیشن شپ کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اسے بیٹھ کے کلیئر کریں. مین چیز جو ہے، لوگ تو کام بھرتے ہیں، لوگوں کا کام ہے. ہسبینڈ وائف کو چاہیے، اگر ہسبینڈ کو چاہیے اگر مسز کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے تو ابھی تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں نہ دیکھا، تب تک وہ اس پہ یقین نہ کرے. ٹھیک ہے، مرد کو عورت کو دونوں کو چاہیے کہ آپ بیٹھیں، بیٹھ کے بات کلیئر کریں جیسے آپ کو مناسب لگے. یہ سب سے اہم ہے. جب عورت مرد کو نہیں سمجھے گی، مرد عورت کو نہیں سمجھے گا، یہ رشتہ نہیں چلے گا.
تو یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشنشپ ہوتے ہیں کہ وہ ادھر بیٹھی ہے اور وہ ادھر بیٹھا وہ موبائل پہ چیٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ چلتا ہے صحیح وقت پر؟ مجھے نہیں لگتا چل بھی جاتے ہیں، کیونکہ اب میری ایک کزن ہے، ان کی ماشاء اللہ تقریباً 5 سال انگیجمنٹ رہی ہے، آنا جانا سب کچھ تھا۔ انگیجمنٹ کچھ اور ہے کہ ماں باپ کو نہیں پتا ابھی، اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ لگا لیں کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ دور ہے، دور بیٹھے اور چیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ وہ بات چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے۔ وہ تو یہ مین چیز بھی یہی آتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، یہ میں دور نہیں چاہتی، میرا ایک فرینڈ ہے، مطلب تو فرینڈ ہی ہے، تو میں نام نہیں لیتی اس کا، وہ نا ان کی ایک فرینڈ ہے، وہ نا بہت لوئل ہے اس کے ساتھ، جب وہ شادی کی بات کرتے ہیں نا تو لڑکی چپ کر جاتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی، نمبر بلاک کر دیتی ہے ہر طرف سے۔ یار یہ غلط چیز ہے، اگر آپ وہ لڑکا آپ کے لیے رو رہا ہے، سب کر رہا ہے، وہ اپنی فیملی سے بات کر چکا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، تو آپ انہیں کہنے جواب تو دیں نا۔ ہاں کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں یہ تو کوئی حل نہیں ہے، آپ نے بلاک کر دی ہے اور بات ختم ہو گئی ہے، نہیں تو لڑکی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لڑکوں کے ساتھ ظاہر وہ بھی کسی ماں کا لال ہے، اور نہیں لائف خراب کرنی چاہیے کسی چیز کی۔ یہ جو آج کل جو لڑکے ہیں جو کہتے ہیں مقافات عمل ہوتا ہے، لڑکی مجھے چھوڑ گئی ہے، وہ اس کو بھی کوئی چھوڑ جائے گا، اور یہ شاعری اور سب چیزیں، کیا یہ ہے؟ مقافات میں تو ہے، جو کہ اگر واقعی کسی نے غلط کیا ہے نا، تو اور جس کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ اپنا فیصلہ رب پہ چھوڑ دینا، تو بے شک وہ مقافات میں ٹھیک ہے، اللہ بھی اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔ نہیں، وہ ایک لڑکی یہ کہتی ہوتی ہے آخر میں اس سے جو اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، آرگومنٹ ہوتا ہے، وہی کہہ رہی تھی کہ تو میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا میں تم سے پیار کرتے ہیں، تو وہ بات کیوں کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا ریلیشن وہ کتنا نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ایک پلیسمنٹ میں ملے ہیں، بات اسٹارٹ ہوئی ہے یا کسی یونیورسٹی والے پلیٹ فارم میں ملے۔ دیکھیں اب لڑکی کس بنا پہ بات کر رہی ہے آپ سے، مین چیز تو یہ ہے نا کیوں بات کر رہی ہے، اس سے بھی پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ آپ بات اتنی دیر سے جو کر رہی ہیں میسیج پہ، چار سال ہو گئے ہیں، یہ جو میسیج یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر جب آپ پیار نہیں کرتی، بات مطلب کوئی پریشرائز کر رہا ہے آپ کو بات کرنے کے لیے، پریشرائز نہیں اپنی مرضی سے کرنی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو لائک کرتی ہیں ٹھیک ہے، اپنی فیملی کو بتائیں، لڑکا کر رہے ہیں فیملی کو بتائیں، یہ صرف چیٹ تک رہنا نا، یہ صرف اپنی وہ ریپوٹیشن خراب کرنے والی بات۔ جو آج کل ایک معاشرہ کہتا ہے کہ عورت پیار نہیں کرتی اور وہ چھوڑ جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر عورت کسی سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار دے گی، کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ اب جیسے کہ میں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں میرے فیوچر ہسبینڈ ان کے ساتھ لوئل بھی ہوں، اور اس حد تک ان سے پیار کرتی ہوں کہ وہ کہیں نا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں کسی اور سے، تو میرے پاس ایک ہی اور کو مار دوں گی، خود بھی مار دوں گی، تو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گی، تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح سنسیئر ہے۔ اچھا، محبت ایکچولی ہے کیا؟ محبت ہم لوگ نا ایویں ہی بس بات چیت کو محبت ہی کہہ دیتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے ایک انسان کی غیر موجودگی میں بھی اس کے حاضری ہونا یا اس کی کمی محسوس ہونا۔ ہاں بالکل، یعنی کہ اب میرے فیوچر ہسبینڈ جب نہیں ہے وہ، تو مجھے مناسب نہیں لگتا میں کسی سے ملنے جاؤں گی، کسی سے بات کروں، میری مجبوری ہے گھر سے نکلنا، ظاہر ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لینا ہے، اس کی فیملی میرے بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتی، جس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ خود بچوں کے لیے اسٹینڈ لوں اور فیوچر بناؤں اپنا بھی اور بچوں کا بھی۔ تو میرا دل نہیں کرتا میں کسی سے ملوں جاؤں آؤں، یا کوئی میرے پاس ہے، مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے۔ اب انہیں پتہ ہے ہر مجبوری کا، اس لیے مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن مجھے فیل ہوتا ہے، چلو ظاہر سی بات ہے میں ان سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے کرتے ہیں محبت، ان کو بھی فیل ہوتی ہوں گی، نہیں بتاتے مجھے، لیکن یہ مرد جیسا بھی ہو نا غیرت تو ہر مرد میں ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ میری یک طرفہ محبت تھی، اور حالانکہ ہماری رات کو بھی ہماری چائے پہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی، تو میں اس پوائنٹ پہ تھا، میں نے کہا کہ جب تک ذہنی ہم آگے نہیں ہے کہ دونوں طرف سے محبت نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ہوتی، تو وہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار نہیں، ون سائیڈڈ لو بھی ہوتا ہے، آپ نے اس بارے میں کہا ہوتا ہے، میرا کرش تھا وہ بھی بچپن میں، حالانکہ اتنی ایج میں ہوتا ہی، مجھے پتہ نہیں کیوں ہو گیا تھا، میرا کرش تھا بچپن میں نا ایک کزن،
کزن کہہ رہے ہیں کہ بس میں ایک شادی میں گئے تھے، وہ میں نے اس لڑکے کو دیکھا نا، میں بس میں جس طرح کہتے ہیں نا گم ہوگی، میں نا ویسے گم سی ہو گئی تھی اس لڑکے کی نا. پھر آہستہ آہستہ اس کے بارے میں پتا چلا، اور جب میری شادی کیا پتا چلا تھوڑا سا ریلیٹیو قریبی نکلے وہ. ٹھیک ہے تو جب میرا رشتہ ہوا نا، اسی کے امی ابو رشتہ لینے آئے تھے میرا، اور جب وہ رشتہ لینے آئے وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں لینے آئے تھے، اپنے مطلب بھائی کے بیٹے کے لیے بھتیجے کے لیے لے کے گئے تھے. اور یہ سب سے برا ہوا تھا میرے ساتھ تب نا، یہ مجھے سب سے بڑا شوق بھی لگا تھا تب. اچھا نکاح ہو گیا، آپ نے بتایا ہی نہیں یہ ایسی باتیں کون بتاتا ہے. میں 12 سال کی تو تھی تو میں لکھ کر کھانے تھے. اچھا ہم تھوڑے سے ایموشنل ٹاپک پہ چلے گئے تھے. اچھا یہ بتائیں آپ چائے کو اتنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ بس ایسے ہی. آپ عورتوں کے لیے کیا، نیو جنریشن کے لیے اور جیسے آج کل لڑکیاں ہیں، آپ ان کے لیے کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ لڑکیاں سب سے پہلے تو لڑکوں کے جھانسے میں نہ آئیں. لڑکے میسیجز کال پہ ملنے کے لیے بلا لیتے ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، فوٹو اور پکس لے لیتے ہیں، وہ رشتے دلوا کے ایک دفعہ لڑکی تو بعد میں بلیک میل، دوستوں کے ساتھ شیئرنگ اور اس طرح کر کے نا عورت کو ذلیل کر دیتے ہیں. عورت کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہتی، کیونکہ یہ میرے ساتھ بہت جگہوں پہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے. کیونکہ میری کم ایج میں شادی ہوئی ہے، بچے بھی 2 ہو گئے، ڈیورس ہوگی. پھر میں اتنی پریشان تھی کہ گھر والے بھی میرے سے ناراض تھے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، حق نامہ لے لیا، اس طرح دے دی کہ ہمارا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، ختم ہے اس کے ساتھ. وہ ٹائم میرے لیے سب سے برا تھا. اور یہ آنے والی جنریشن کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر ایسا کسی لڑکی کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے، اس کے پاس سے سوائے خودکشی کے کوئی حل نہیں ہوگا. میرا بھی یہی ٹائم ہے، میں صرف اگر کھڑی ہوں اسٹینڈ دیا ہوا تو اپنے بچوں کی وجہ سے، کہ میرے بچے ہیں. میرے لیے اپنی اولاد چین کوئی چیز نہیں ہے.